السلام علیکم۔ ورلڈ وائڈ نیوز میں خوش آمدید۔ کینسر کے علاج میں اہم پیش رفت۔ جی ہاں، سائنسدانوں نے ٹھوس ٹیومر کو ختم کرنے والی گولی بنا لی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کینسر کے علاج میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور سائنسدانوں کی جانب سے ٹھوس ٹیومر کو ختم کرنے والی گولی بنائی گئی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نئی گولی دیگر خلیات کو نقصان پہنچائے بغیر کینسر کی رسولیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ گولی کینسر کی افزائش میں مددگار پروٹین PCNA کو نشانہ بناتی ہے، جبکہ PCNA پروٹین کو پہلے ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کینسر کی گولی 70 اقسام کے کینسر کے خلاف مؤثر پائی گئی ہے۔ کینسر کی گولی کو تھراپی کے طور پر یا علاج کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس دوا کا فیز 1 کلینیکل ٹرائل بھی اب انسانوں پر تجربہ کیا جا رہا ہے۔ کینسر جیسی جان لیوا بیماری سے بچانے کے لیے بہترین غذائیں۔ ماحول دوست غذاؤں کا استعمال کینسر، امراض قلب، ہائی بلڈ پریشر اور ایسے ہی متعدد دائمی امراض سے متاثر ہونے کا خطرہ نمایاں حد تک کم کر دیتا ہے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ نباتاتی غذاؤں جیسے اناج، پھلوں، سبزیوں اور گریویوں کا زیادہ استعمال کینسر، امراض قلب اور دیگر دائمی امراض سے متاثر ہونے کا خطرہ 25% تک کم کر دیتا ہے۔ اس تحقیق میں 1 لاکھ سے زائد افراد کی غذائی عادات اور صحت کا جائزہ 1986 سے 2018 تک لیا گیا۔ اس عرصے کے دوران 47,000 افراد مختلف امراض کے باعث چل بسے۔ تحقیق کے دوران دریافت کیا گیا کہ مخصوص غذاؤں کا استعمال دائمی امراض جیسے امراض قلب، ذیابیطس، ہارٹ اٹیک، آنتوں کے کینسر اور فالج کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ تحقیق میں یہ بھی دریافت کیا گیا کہ اس طرح کی غذاؤں کا استعمال جسمانی صحت بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق پھلوں، سبزیوں، اناج اور گریویوں کا زیادہ استعمال کینسر یا امراض قلب سے موت کا خطرہ 15% تک کم کر دیتا ہے اور نظام تنفس کے امراض سے موت کا خطرہ 50% تک گھٹ جاتا ہے۔ محققین نے بتایا کہ انہوں نے نباتاتی غذاؤں کے حوالے سے ماضی میں ہونے والے تحقیقی کام کو مد نظر رکھ کر تحقیق کو آگے بڑھایا تھا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس طرح کی غذاؤں کا استعمال عام ہونے سے صحت اور ماحولیات دونوں پر مثبت اثرات مرتب ہو سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نتائج سے تصدیق ہوتی ہے کہ ماحول دوست غذا کا زیادہ استعمال مختلف امراض سے متاثر ہونے اور موت کا خطرہ کم کر دیتا ہے۔ اس تحقیق کے نتائج امریکن سوسائٹی فار نیوٹریشن کے سالانہ اجلاس کے موقع پر پیش کیے گئے۔ 30 برسوں کے دوران جوان افراد میں کینسر کیسز کی شرح میں نمایاں اضافہ۔ کینسر دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص طور پر 50 سال سے کم عمر افراد میں گزشتہ 30 برسوں کے دوران جان لیوا بیماری کے کیسز کی شرح میں لگ بھگ 80% اضافہ ہوا ہے۔ یہ انکشاف اس حوالے سے ہونے والی اب تک کی سب سے بڑی طبی تحقیق میں سامنے آیا۔ طبی جریدے BMJ اونکولوجی میں شائع تحقیق میں 1990 سے 2019 تک دنیا بھر میں کینسر کے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ طبی ماہرین ابھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ جوان افراد میں کینسر کے کیسز کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے تحقیق میں بتایا گیا کہ ناقص غذا، الکحل اور تمباکو کا استعمال، زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا اور موٹاپا ممکنہ طور پر جوان افراد میں کینسر کا باعث بننے والے اہم عناصر ہیں۔ تحقیق کے مطابق 1990 سے اب تک جوان افراد میں کینسر سے متاثر اور ہلاک ہونے کی شرح میں دنیا بھر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ اور چین کے ماہرین کی یہ تحقیق اپنی طرز کی پہلی تحقیق ہے جس میں عالمی سطح پر جوان افراد میں کینسر کے پھیلاؤ اور اس کا خطرہ بڑھانے والے عناصر کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیق کے دوران 204 ممالک میں کینسر کی 29 اقسام سے متاثر ہونے والے افراد کے ڈیٹا کی جانچ پڑتال کی گئی۔ تحقیق کے دوران دیکھا گیا کہ 1990 سے 2019 کے درمیان 14 سے 49 سال کی عمر کے کتنے افراد کینسر سے متاثر ہوئے، کتنے ہلاک ہوئے اور ان میں بیماری کا خطرہ بڑھانے والے عناصر کیا تھے۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ 1990 میں کم عمری میں کینسر کے شکار ہونے والے افراد کی تعداد 18,30,000 تھی، مگر 2019 میں 14 سے 49 سال کی عمر کے افراد میں کینسر کیسز کی شرح 32,60,000 تھی، جو 1990 کے مقابلے میں 79% زیادہ تھی۔ بریسٹ کینسر اس بیماری کی سب سے عام قسم ہے جو عالمی سطح پر ہر 1 لاکھ میں سے 13.7 افراد کو متاثر کر رہی ہے۔ اسی طرح 1990 سے 2019 کے دوران سانس کی نالی اور مثانے کے کینسر کے کیسز کی شرح میں سب سے تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 2019 میں 1,06,050 سال سے کم عمر کینسر کے مریض ہلاک ہوئے۔ یہ تعداد 1990 کے مقابلے میں 27% زیادہ تھی۔ بریسٹ کینسر کے باعث سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، جس کے بعد سانس کی نالی، پھیپھڑوں، معدے اور آنتوں میں کینسر سب سے زیادہ ہلاکتوں کا باعث بنا۔ جوان افراد میں کینسر کے کیسز میں سب سے زیادہ اضافہ شمالی امریکہ، اوشیانیا اور مغربی یورپ میں دیکھنے میں آیا۔ غریب اور متوسط آمدنی والے ممالک میں بھی اس بیماری کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے، خاص طور پر خواتین زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے بعد محققین نے تخمینہ لگایا کہ 2030 تک کم عمر افراد میں کینسر کے کیسز کی شرح میں مزید 31%، جبکہ ہلاکتوں میں 21% اضافہ ہو سکتا ہے۔ 40 سے 49 سال کی عمر کے افراد میں یہ خطرہ سب سے زیادہ ہوگا۔ کھانے کے وقت نظر آنے والی کینسر کی عام نشانی۔ کینسر دنیا بھر میں تیزی سے پھیلنے والا مرض ہے جس کے باعث ہر سال لاکھوں اموات ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کھانا نگلنے میں مشکلات کا سامنا ہے تو یہ کینسر کی کسی قسم کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کو طبی زبان میں ڈسفیجا کہا جاتا ہے اور ماہرین کے مطابق یہ سر، جبڑے، گردن یا منہ کے کینسر کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔
کیونکہ رسولی بڑھنے سے کھانا نگلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چہرے پر جلد کے کینسر کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گلے کی مسلسل سوجن بھی کینسر کی نشانی ہوتی ہے، خاص طور پر اگر چہرہ سوج گیا ہے یا وزن میں اچانک کمی جیسی علامات کا سامنا ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ضروری نہیں کہ کھانا نگلنے میں مشکل محسوس ہونا کینسر کی نشانی ہو، یہ معدے میں تیزابیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ مگر دیگر علامات نظر آئیں اور کھانا نگلنے کا مسئلہ وقت کے ساتھ بدتر ہو جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہتر ہے۔ کینسر کی عام علامات میں جلد کے اندر گلٹی، جسمانی وزن میں غیر متوقع کمی، جلد میں تبدیلیاں، مسلسل پیٹ پھولنے کی شکایت، کھانے کی خواہش ختم ہونا یا آواز بدل جانا قابل ذکر ہیں۔ ماہرین نے بتایا کہ کھانا نگلنے کے ساتھ ساتھ کینسر کی 4 دیگر علامات ایسی ہیں جن کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سانس پھول جانا، جریان خون، گلٹی اور پیشاب کرنے کے مسائل جیسی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حالیہ برسوں میں تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ 1990 کے بعد 3 دہائیوں کے دوران 50 سال سے کم عمر افراد میں کینسر کا پھیلاؤ نمایاں حد تک بڑھ رہا ہے۔ اگست 2023 میں نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کی ایک تحقیق میں اس کا ممکنہ جواب دیا گیا تھا۔ تحقیق کے مطابق کینسر کا خطرہ بڑھانے والا سب سے بڑا عنصر اب بھی عمر ہی ہے، مگر ایسے بھی چند عناصر ہیں جن کے باعث جوان افراد میں یہ مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ متعدد عناصر اس حوالے سے کردار ادا کر رہے ہیں، جیسے غذائی عادات میں تبدیلی، طرز زندگی میں تبدیلیاں، نیند کی عادات، موٹاپے میں اضافہ اور فضائی آلودگی۔ محققین کے مطابق معدے یا اس سے منسلک اعضاء سے جڑے کینسر کی اقسام جوان افراد میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آنتوں کا کینسر جوان افراد میں سب سے زیادہ عام ہے، جبکہ لبلبے اور معدے سے جڑے دیگر اعضاء کے کینسر کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ 29 سے 39 سال کی عمر کے افراد میں بھی کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ Thanks for watching my video. Like and subscribe my channel.